بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس نے مجھے شادی کے پہلے دن کہا، تم صرف کالے رنگ کا سوٹی پہنو گی تو تمہاری بیٹی ہوگی۔ میں پھر میکے گئی تو اماں نے سفید سوٹ دے دیا اور کہا، بیٹا تم بس یہی پہنو گی، ہمیں بیٹا چاہیے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ جو بھی ہوتا دونوں میں سے کوئی ایک خاندان تو ناراض ہو ہی جاتا، لیکن پھر جب بچہ ہوا تو ساس اور ماں دونوں خوشی سے پاگل ہو گئیں، اور جب میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ میرا نام مہا مکمل ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، جو ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ آج میری بھابھی میرے سامنے وہ خلاصہ کر رہی تھی جسے سوچ سوچ کر میں آج تک بھابھی کو گالیاں دیتی رہی تھی، لیکن آج جب حقیقت کھلی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں چھوٹی سی ہی تھی جب ہم نے اپنے گھر میں غربت دیکھی، کیونکہ ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں حسین تھی لیکن میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی جیسی سب کو لگتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہوئے کئی سال بیت گئے تھے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت تھا جب ابو گھر سے دفتر گئے مگر ان کی لاش گھر لوٹی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی لیکن حالات نے مجھے ایک دم سے بڑا کر دیا۔ کچھ عرصہ تک سب سوگ مناتے رہے۔ میرے چاچو بہت اچھے تھے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے، لیکن جیسے ہی ابو کا چہلم ہوا نانی امی آئی اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ گھر میں بہت لڑائی ہوئی۔ امی بہت روئیں اور پھر نانی میری امی کو اپنے ساتھ لے گئی اور میں اپنے چاچا چاچی کے آسرے پر یہاں پر ہی رہ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ نانی نے امی کی دوسری شادی کی بات کی تھی کیونکہ امی کم عمر تھیں، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی ساری عمر بیوگی کو جھیلتے ہوئے نہ گزارے۔ جب امی کی دلہن بنے تصویریں آئیں تو میں اس رات بہت روئی اور امی سے کئی گلے شکوے کیے، لیکن ان شکووں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امی کے جانے کے بعد چاچی نے مجھے میرے اسکول سے اٹھوا لیا اور ایک گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا۔ میں تو ابھی بچی ہی تھی مگر پھر بھی مجھے گھر کے کام بھی آ گئے تھے، اور پھر وقت گزرتا گیا اور بچی جسے اس کی ماں لاڈوں سے بار بار کہہ کر اسکول کے لیے جگاتی تھی، اب وہی بچی سب سے پہلے اٹھ کر سب کی چائے اور ناشتہ بناتی تاکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ جا سکیں، اپنے کاموں پر جا سکیں۔ ابھی اماں کو گئے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ پھر سے لوٹ آئی اور انہوں نے سب کو بتایا، میں نے اس دن شادی نہیں کی تھی اور بارات کو واپس بھیج دیا تھا۔ ہمارے سب گھر والوں نے اس بات پر شکر ادا کیا تھا کہ میرے اور بھائی کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹی۔ ہماری گھر میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، بس ہمارے جانے سے چچی کو جو نوکرانی ملی تھی نا وہ چلی گئی۔ اماں اب لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ ابا بھلے وقتوں میں اپنا گھر بنا گئے تھے جس کا علم اماں کو تھا، اور اس طرح ہمارا گزر بسر چلنے لگا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اماں اتنی خوبصورت ہیں، وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں میرے اور بھیا کی خاطر اتنی سختیاں جھیل رہی ہیں؟ میں نے اماں کو یہ کہا بھی تھا تو اماں میری بات پر مسکرا دیتی اور کہتی، ارے تم دونوں میری کل کائنات ہو۔ آج وقت سخت ہے اور حالات مشکل ہیں، لیکن کل کو لازم نہیں کہ ایسا ہی رہے۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ بڑے ہو کر تمہارا بھائی ہمارے غم کا مداوع کرے گا۔ اور اسی ایک امید پر ہم بڑے ہوتے گئے اور اماں کے خواب بھی سچ ہونے کے قریب آ گئے تھے۔ بھائی کو ہمارے ہی گاؤں کے کارخانے میں اچھی سی نوکری مل گئی تھی اور اب ہمارے حالات بدل چکے تھے۔ جو رشتہ دار کبھی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج وہ بھی ہماری عزت کرتے تھے اور معاشرے میں ہمارا ایک مقام بن چکا تھا۔ خاندان میں کئی جگہ سے میرے اور عمران بھائی کے لیے رشتے آتے تھے۔ اماں تو ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی جائے، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ اماں اس بات کے خلاف تھیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ایک لڑکی کو کبھی بھی میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی نے امی سے کہا، امی آپ کس خاندان کی بات کر رہی ہیں جن لوگوں نے ہمارے برے وقت میں ہم سے کنارہ کر لیا، ہمیں اپنی خوشیوں میں اور غمی میں بلانا تک چھوڑ دیا؟ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کیسے اپنی ہی اولاد کے دل کو مار سکتی ہیں؟ اور آپ خود سوچیں، جو خاندان ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ نہیں تھا
ہم نے ساری زندگی جن کی وجہ سے حقارت دیکھی، وہ لوگ اب ہمارے حالات اچھے ہونے پر بدل گئے ہیں، تو کیا ان کی اولاد ان کے جیسی نہیں ہوگی؟ امی، آپ ایسے لوگوں میں ورتا کی یا میری شادی کیسے کر سکتی ہیں جہاں صرف حویث ہی ہو؟ اور بھیا کی ان باتوں کو سن کر امی خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن ہم ان کی اولاد تھے، ہم جانتے تھے کہ وہ دل ہی دل میں ہماری بات سے متفق ہیں، بس ہاں میں ہاں ملا کر ہمیں سر نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ امی بس یہ چاہتی تھی کہ ساری عمر خاندان سے دور رہے ہیں، ہمیں اس سکھ کا نہیں پتا، اس لیے ہم دونوں کسی طرح سب میں گھل مل جائیں۔ وہ ہم دونوں کو ایک خاندان میں سب کے ساتھ دیکھنے کے لیے سختی کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں کسی کو بھی ہم سے الفت نہیں تھی، بس ایک لالچ تھا جو انہیں ہماری طرف اتنا نرم رویہ اپنانے پر ابھار رہا تھا۔ اسی طرح کئی دن کی بات چیت کے بعد آخرکار بھائی نے مجھے ایک خواتین کے کالج میں داخلہ لے دیا جو ایک اچھی دستگاہ تھی۔ سب رشتہ داروں نے ہزاروں باتیں کی کہ اب لڑکی ذات کو تم لوگ گھر سے باہر پڑھنے بھیجو گے، اتنا پڑھاؤ گے تو کل کو گھر سے بھاگ کر تم لوگوں کی ناک کٹوائے گی، اور ایسی ہی ہزاروں کانٹے جیسی باتیں تھیں۔ کیونکہ کئی لوگ میرے رشتے کے بھی طلبگار تھے، اس لیے اب میرا مزید پڑھنا ان کے لیے تو خطرناک تھا۔ ہمارا خاندان ایسا تھا کہ یہاں لڑکے بھی تقریباً ان پڑھ ہی تھے، اس لیے سب کو میرا مزید پڑھنا کھٹک رہا تھا، مگر میرے بھیا عمران نے کسی کی بھی بات کو غور سے نہیں سنا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ مجھے اپنے بھیا پر فخر ہونے لگا تھا کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ اپنی بہن کے لیے سارے زمانے کی مخالفت مول لے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا، وقت گزر رہا تھا اور دن پلٹ رہے تھے، لیکن ہم سبھی آنے والے وقت کے تیز دھارے سے ناواقف تھے۔ پھر میرے لیے یکے بعد دیگرے رشتے آنے لگے۔ میں سارا دن یہی سوچتی کہ نہ جانے میری قسمت اب کس طرف رخ موڑے گی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے ایک اچھا سا خاندان مل جائے اور ہم سفر اچھا ہو، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کی بہاریں دیکھوں اور اپنا بڑھاپا گزاروں۔ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی کہ کاش میری قسمت بھی میرا ساتھ دے۔ بھائی کی نوکری اچھی تھی، اس لیے ہم لوگ بھی خوشی سے رہ رہے تھے، اور میں جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے کس طرح بھائی کی شادی ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنا فارغ وقت دیکھ کر بھائی سے کہا، بھائی مجھے نوکری کرنی ہے۔ لیکن بھائی اس حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اتنا کما رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، گڑیا میں اتنا کماتا ہوں، اگر پھر بھی آپ نوکری کرو گی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اسے اتنا بھی نہ دے سکا اور بہن کو دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں بھائی کی بات سمجھ گئی تھی، کیونکہ ہمارا خاندان ایسا ہی تھا، سب ہماری ایک ایک بات کو پکڑتے تھے۔ ددیال سے تو کبھی کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، سوائے ایک پھپھو کے، اور ننیال والے بھی امی سے خفا ہی تھے کہ انہوں نے ہماری خاطر اتنی لمبی بیوگی کاٹی۔ اس لیے سب ہماری غلطی کی ٹوہ میں رہتے تھے کہ ہم کوئی ایک غلطی کریں اور ہمیں باتیں سنا کر ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اس وجہ سے میں بھائی کی بات سمجھ گئی اور ان سے کہا، چلے بھائی، نوکری میں نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں کوئی کورس کرنا چاہوں یا کوئی ہنر سیکھنا چاہوں تو کیا اس پر بھی کوئی ممانعت ہے؟ بھائی ہنس دیے، میرے سر پر ایک چپت لگائی اور کہنے لگے، میری پیاری گڑیا، اس میں کیسی اجازت؟ تم جو کرنا چاہو اور جب کرنا چاہو، میں کبھی بھی تم پر پابندی نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی تمہیں روکوں گا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور میں نے ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا جہاں مجھے کورس کرنا تھا۔ اس جگہ میری ایک پیاری سی سہیلی بنی جس کا نام اقصیٰ تھا۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ ہنستی رہتی، کھیلتی رہتی، اور میرا سارا دن اس کے ساتھ ایسے جھٹ پٹ گزر جاتا تھا، مجھے لگتا کہ جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، کیونکہ میری ایسی گہری دوستی تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہی تھی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس سے دور جاؤں، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ یہ 3 ماہ کا کورس ختم ہو جاتا اور پھر میری شادی ہو جاتی تو ہم دونوں سہیلیاں کبھی پاس نہ رہ پاتی۔ ہم دونوں کو یہی دکھ کھایا جاتا تھا، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں اقصیٰ کو ہی اپنے گھر لے آؤں، اور وہ بھی پورے حق کے ساتھ اور رشتہ داری کے ساتھ۔ یہ سب سوچتے ہی میں نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور سیدھی اپنے بھائی کے پاس جا پہنچی اور ان سے کہا، بھائی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔
بھائی نے کہا، ارے چھوٹی، اتنا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تب میں نے ان سے کہا، مجھے آپ کے پیار کا امتحان چاہیے اور مجھے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بھائی تو جیسے بے بس ہی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جو ہمارا پیار طے کر سکے، لیکن میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں، جیسے چاہو مجھے آزما لو۔ میں بھی یہی جواب سننا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ بھائی یہی کہیں گے۔ اور پھر میں نے بھائی سے کہا، کیا آپ میری مرضی کی لڑکی سے شادی کر لیں گے؟ وہ پہلے تو حیران ہوا اور کہا، گڑیا، میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ابھی اس دنیا پر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آنے والی میری بہن کو ویسی محبت دے جیسی میں چاہتا ہوں، کیونکہ بھابیاں تو نندوں کو ایک آنکھ بھی برداشت نہیں کرتی، اور اگر نند ایسی لاڈلی ہو تو بالکل بھی نہیں کریں گی۔ میں نے ان سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں نے ایسی بھابھی ڈھونڈ لی ہے جو مجھے برداشت کر لے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس بات پر حیران ہوئے اور کہا، اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا، بھائی میری ایک دوست ہے اقصیٰ جو مجھے جی جان سے پیاری ہے، آپ اس سے شادی کر لینا۔ بھائی کو پہلے تو یہ بات مذاق لگی، لیکن پھر میں نے ضد باندھ لی تو وہ اقصیٰ سے ملے۔ اقصیٰ واقعی بہت ذہین اور حسین تھی، اس لیے بھائی بھی مان گئے۔ جب ہم دونوں بہن بھائی مان گئے تو امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بھی ہمارے فیصلے پر آمین کہا۔ اور پھر ہم لوگ جب اقصیٰ کا رشتہ لے کر گئے تو ہمیں علم ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اقصیٰ میرے چاچو اور چاچی کی بیٹی تھی جو اتنے سال تک ہم سے دور رہے۔ آج ان کی بیٹی کو ہم لوگ خود اپنے گھر کی بہو بنانے گئے تھے۔ بھائی نے تو فوراً کہہ دیا، میں چاچو کے ہاں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے ہم پر بچپن میں بہت ظلم کیے تھے۔ مجھے بھی یہی سب کہنا تھا، لیکن امی نے کہا، بیٹا اب ہم ان کے گھر سوال ڈال آئے ہیں، اب ان پر ہے کہ وہ ہاں کرتے ہیں یا نہ۔ مجھے یقین تھا کہ چاچی انکار کر دیں گی، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے تو ہاں کر دی۔ اور پھر بھائی کی شادی ہو گئی۔ میں اقصیٰ سے دور دور رہتی اور اسے یہی کہتی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اقصیٰ نے اپنی خدمت اور پیار سے سب کے دل جیت لیے تھے، اور پھر وہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی جو بھائی کو بھی بہت پسند آیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا فیصلہ پوچھا۔ مجھے چچی کے ساتھ گزارے بچپن کے کئی واقعات یاد تھے، لیکن پھر بھی میں بھائی کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ واجد 25 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا اور اب اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ بھائی نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا اور میں نے بھی ان کی پسند پر سر جھکا دیا تھا۔ بھائی کے اس فیصلے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرے لیے دنیا کی ہر نعمت خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، ہر قسم کے زیورات، مشینیں اور کپڑے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی تھی جو میرے جہیز میں شامل نہ ہو۔ جب میری شادی ہوئی تو سارا خاندان انگلیاں منہ میں دابے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ شاندار شادی کر سکتا ہے کیا، کیونکہ بھائی نے کسی بھی معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں تک کہ کھانا بھی ایسا شاندار تھا جیسے شاہی خاندان کی دعوت ہو۔ پھر اس طرح میں بالکل شہزادیوں کی طرح واجد کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات تھی جب میں حجرہ عروسی میں بیٹھی منتظر تھی۔ ساری رات میں بالکل سیدھی بیٹھی واجد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کمرے میں نہ آئے، یہاں تک کہ اگلے دن کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ میں تھک ہار کر بستر سے اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہال میں کل کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جہاں سب کہہ رہے تھے کہ واجد کتنا خوش قسمت ہے جو اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، بالکل چاند جیسی، بلکہ چاند سے بھی زیادہ حسین۔ لوگوں کی یہ باتیں مسلسل میرے کانوں میں گردش کر رہی تھیں اور مجھے مزید رونا آ رہا تھا کہ کہاں لوگ مجھے چاند سے ملا رہے تھے اور کہاں میرا ہمسفر شادی کی پہلی رات میرا حسن دیکھنے کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں اپنا بھاری لہنگا اتار چکی تھی، اب نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مسلسل روتے ہوئے میں نماز ادا کر رہی تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً دعا مانگتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ کوئی وجود تھا
जो मुसलसल मुझे देख रहा था। और फिर जब मैं उठी तो मैंने मुड़ कर देखा, पीछे वाजिद खड़े थे। मेरे उठते ही वो सीधे वॉशरूम में घुस गए। फिर बाहर आकर सिर्फ इतनी बात कही, कल रात मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने रोक लिया था, और फिर ये बात करके वो फौरन ही सो गए। मैं बस इसी बात का तायुन करती रही कि ये बात उन्होंने मुझे बताई है या अपनी वजाहत दी है। मैं उन्हें सोता देखती रही। मैं चाहती तो इस बात पर तमाशा खड़ा करके अपने घर जा सकती थी, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था, बेटा तुम किसी की भी बात बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। मगर मेरी तरबियत में अम्मा का भी हाथ था। जहां बचपन से मुझे लाड प्यार मिला था, वहीं अम्मा ने अपने सख्त उसूलों पर मेरी तरबियत भी की थी और मुझे घर के हर काम में ताक किया था। इसके साथ ही मुझ में बर्दाश्त का मादा भी पैदा किया था और ये सिखाया था, बेटा चाहे जो भी हो जाए, औरत के नसीब में कुर्बानियां ही लिखी हैं। तुम भी एक औरत हो। अपना घर बसाने के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े या कुछ बर्दाश्त करना पड़े, तो मेरी बच्ची इस बात से बिल्कुल भी ना हिचकिचाना। अपने शौहर का पर्दा रखना, तभी तो रब उसका दिल मोम करेगा और तुम्हें खुश रखेगा। अगर तुम अपने इकलौता होने का रोब उस पर झाड़ती नहीं, तो बहुत जल्द अपनी वक़्त खो दोगी। मैंने अम्मा की इस बात को पल्लू से बांध दिया था, और फिर जब वाजिद सोकर उठे तो हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें मिली। मैं नकसक सी तैयार होकर नीचे पहुंची तो मेरी सास बारी सदके जा रही थी। उन्होंने मुझे देखकर मेरा सदका उतारा। फिर मेरे घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। भाई तो कितनी ही देर तक मुझे साथ लगाए बैठे रहे, क्योंकि ये पहली बार था जब वो मुझसे इतना दूर हुए थे। उस दिन वलीमा हुआ तो अम्मा ने वाजिद को कहा, बेटा आप भी साथ चलो रस्म के लिए, फिर बकलावा लेने आपके अम्मी और अब्बू आ जाएंगे। लेकिन उनकी बात सुनकर वाजिद ने तेवरी चढ़ा ली थी और स्पाट लहजे में कहा, आंटी मैं मसरूफ हूँ, कल से मुझे दफ्तर भी जाना है। शादी के दिनों में वैसे भी मेरे काम का बहुत हरज हुआ है और मैं अब मजीद नागा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाजिद के इस तरह सीधा कह देने पर अम्मा के चेहरे पर जलते दिए एकदम मान पड़ गए। मेरी सास ने घबरा कर वाजिद की तरफ देखा, लेकिन वाजिद ने उनके इशारे को नजरअंदाज कर दिया। अम्मा ने चेहरे पर जबरदस्ती की हंसी सजाई और कहा, हाँ हाँ, इन मर्दों के यही तो काम होते हैं, एक दिन का नागा भी नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी आ जाना। और फिर इस तरह हम लोग घर आ गए। सारे रास्ते मेरे दिमाग में अम्मा का दर्द बढ़ता चेहरा आता रहा। मैं सोच रही थी कि क्या था जो वाजिद एक दिन के लिए चले आते, कम से कम अम्मा इस तरह उदास तो ना होती। लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया। अभी हमारी शादी को एक ही दिन हुआ था। फिर मेरी सास, जो कि चची भी थी, वो मेरे पास आई और कहा, देखो मेरी बच्ची, अब तो मेरी बहू हो, इसलिए पुरानी बचपन की सब बातें भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। मेरे बेटे के लिए दिल में कोई भी गलत गुमान दिल में मत रखना, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। अब गया वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब हमें नई शुरुआत करनी है। मैं भी चची की इन बातों पर खुश हो गई थी कि उनके दिल से मेरे लिए कीना निकल गया है, और ये बहुत अच्छी बात थी। अपनी बात कहने के बाद चची ने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने उन्हें कहा, चची मेरे दिल में भी कुछ नहीं है। फिर चची ने मेरी तरफ एक स्याह जोड़ा बढ़ाया और कहा, बेटा ये जोड़ा अब तुम सारा वक्त पहन के रखा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में पहली औलाद बेटी हो। बेटियां बड़ी होकर माँ के दुख सुख समेट देती हैं, जबकि बेटे तो अपने अपने घरों के हो जाते हैं। मैं अपनी सास के ख्यालात जानकर बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि वाकई मेरी चची बदल चुकी हैं, क्योंकि वो अब एक बेटी के लिए मेरे सामने इतनी मोहब्बत दिखा रही थी। माजी में वो मुझे लड़की होने की ही सजा दे चुकी थी। अब मुझे लगा कि शायद वो पहले पोती इसलिए चाहती हैं कि वो अपने गुनाहों का अजाला करना चाहती हैं। मैं भी खुश हो गई और वो स्याह लिबास पहन लिया। और फिर जब मैं पहली दफा अम्मी के घर गई तो अम्मी वो लिबास देखकर एकदम से परेशान हो गई। उनका बीपी हाई हो गया। वो गश खाकर गिर पड़ी। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ये क्या माजरा है। फिर मैंने अम्मी को होश दिलवाया तो वो मुसलसल चुप ही थी। उन्होंने मुझे सफेद लिबास दिया और कहने लगी, बस बेटा तुम यही पहनोगी, इससे तुम्हारा पहला बेटा होगा। हमें ना पहला बेटा चाहिए। मुझे अपनी अम्मी से नफरत हुई थी
کہ وہ خود بھی ایک عورت ہو کر کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے اب اپنی ساس پر رشک آ رہا تھا، اور پھر 9 ماہ ان دونوں کی اسی لڑائی میں گزر گئے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے، اور تو اور ساس اور اماں کی چیخیں پورے ہسپتال والوں نے سنی تھیں۔ مجھے کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ وہ تو خوشی کی چیخیں تھیں۔ میرا بچہ مردہ ہوا تھا، اور وہ بچہ ایک ہجڑا تھا۔ ان دونوں کی بات رہ گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ساری غلطی اقصیٰ کی لگی کہ اس نے جان بوجھ کر میری شادی کروائی تھی تاکہ میرے ساتھ سب برا ہو۔ میں اقصیٰ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ جب اس نے مجھے سچ بتایا اور کہا، کئی سال پہلے تائی امی جب امید سے ہوئی تھی نا، تو ان کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا، یعنی عمران، اور میری امی کے گھر خدیجہ باجی۔ امی کو ہمیشہ لگتا رہا کہ تائی کو پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ عمران کی دفعہ مشہور تھا کہ تائی نے سیادہ سفید رنگ پہنا تھا اور امی نے سیاہ، اسی لیے تو خدیجہ باجی ہوئی تھی۔ امی چاہتی تھی کہ آپ یہاں بیٹی ہو، اور تائی وہ سب محسوس کرے جو امی نے اس وقت کیا تھا، جبکہ تائی کو بھی سیاہ رنگ والی بات کا پتا تھا، اس لیے وہ بیٹا بیٹا کہتی رہی۔ مجھے حقیقت پتہ چلی تو میں نے اقصیٰ سے معافی مانگ لی کہ میں نے اسے بہت غلط سمجھا اور اپنی ساس اور اماں سے تعلق توڑ لیا۔ آج 5 سال بعد میرے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں جو کہ جڑواں ہیں، اور اماں اور چچی کے بھی تعلقات اب بہتر ہو گئے ہیں۔ واجد میرے ساتھ اب بہت اچھے ہیں۔ اقصیٰ اور عمران بھائی کے گھر میں بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔